مجھے کچھ خجلت تھی، اس لیے میں نے حیدر صلی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ بعد میں تم پڑھ دینا، تاکہ معاملہ تو نہیں، مجھے بھی ادھر ادھر کام سے جاننا ہے۔ کل 8 امام علی رضا ولادت و سعادت کی مبارکباد میں ایڈوانس میں آپ سبھی کی خدمت میں اور چارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک بلندتر صلوات اور عزیزان گرامی، محبان اہل بیت کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے غم میں غم بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم اہل بیت کی شہادتوں کے موقع پر مجالس نواخوانی سینہ زنی کرتے ہیں، وہیں معصومین کی ولادت پر اظہار مسرت بھی کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا مسیب صاحب سے، شاکر صاحب سے کہ ادھر تشریف لے آئیں، سبھی آ رہے ہیں ادھر سلوات بھیجیے۔ گزارش ہے ٹیپ لگانے کا، ہمیں معلوم ہے آپ کی لڑکی ہے۔ ایک اور بلندر سلام۔ دیکھیے، اکثر میں اپنی تقریروں میں اور بالخصوص جو محافل یا مجالس مخصوص ہوتی ہیں اہل بیت سے، اس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے جو 12 اماموں کو مانا ہے تو وہ خالی خاندان کی بنیاد پر نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے ان کے کردار، ان کے علم اور ان کی سیرت کی بنیاد پر انہیں مانا۔ اور بھی ائمہ کی اولادیں ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے معصوم امام بنا کے بھیجا گیا ہے اس کے برابر ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے، اولادوں میں بھی ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ لیکن عزیزان گرامی، سامنے والا ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ یہ خاندان کی بنیاد پر مانا، ان کے باپ کے بعد بیٹا مانا جاتا ہے اور یہ سلسلہ پورا سلسلہ امامت مسلمانی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم حضور ختم مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے بعد آنے والے اماموں کی پوری فہرست بتائی ہے اور اسی ناموں سے انہیں خطاب کیا ہے جو نام ان کے ظاہری وجود کے بعد رکھے گئے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو ایک صلوات ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا، سلام ہے، اس میں بھی 12 اماموں کے نام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر بی بی نے حسنین کے علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ فرمائی ہے صلوات، تو اس کے اندر صرف تین امام ہونا چاہیے تھے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، لیکن چوتھے سے لے کر آخری امام تک اس کے اندر نام نامی ہے۔ بعض کتابوں میں کنیت بھی ہے، لقب بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کے بعد جو سلسلہ امامت کو جاری کیا، اس کے اندر تمام ائمہ معصومین کا انتخاب اللہ عالم نور میں کر چکا تھا، جس طرح سے حضور ختم مرتبت کا انتخاب کیا تھا۔ تو امام نے اپنے علم کا مظاہرہ بھی کیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر مولانا غلام پنجیتن صاحب اور مسیب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں کسی طالب علم کے لیے یہ کہہ دوں کہ یہ بہت قابل لڑکا ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے، تو یہاں تک تو غنیمت ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، لیکن جب وہ امتحان کی منزل میں آئے گا تب سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکا کتنا علم رکھتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ کہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح کہا کہ جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی میں نے اسے پایا یا اس سے بہتر پایا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ارے آپ نے جس کے بارے میں اتنی تعریف کی تھی وہ تو اس تعریف کے لائق نہیں ہے، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔
توجہ کیجیے گا. تو کہہ دینا الگ کی بات ہے، کہے کے اوپر عمل کر کے دکھانا اور اپنی جو فضیلت یا عزت بیان کی گئی ہے اسے عملی طور پر ثابت کرنا. ہم کہتے تو ہیں کہ امام ہمارا جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے اس علم کا اظہار اس طرح سے کیا کہ جب مسند علم پر بیٹھ گئے اور پوچھنے والوں نے سوالات پوچھے تو امام نے ہر ایک سوال کا جواب ایسے دیا کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کے سامنے جواب پہلے سے موجود ہو. اچھا، اب آپ اس دنیاوی اور ائمہ معصومین کے علم کا فرق سمجھیے. مثلاً کوئی شخص ہم میں سے کسی کے پاس آئے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم اس سے یہ کہیں گے بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے جو مطابق فقہ آل محمد ہے. دنیاوی اس کا کیا قانون ہے یہ آپ کسی وکیل سے مل جائے. اگر وہ ہم سے یہ کہہ بیٹھے کہ ہمیں توریت سے جواب دیجئے تب بھی ہم اس سے یہی کہیں گے کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن سے آپ کو بتا سکتے ہیں. کوئی کہے انجیل سے جواب دیجئے تو ہم گونگے سے نظر آئیں گے. لیکن ائمہ معصومین کے علم کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام السلام کا زمانہ آیا تو ایک مناظرہ ایسا ہوا جو مختلف مذاہب کے افراد سے امام علی رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اور ان کی ضد یہ تھی کہ سوال ہمارا ہوگا، جواب آپ کا ہوگا، لیکن شرط جواب یہ ہے کہ ہم جس کتاب کے ماننے والے ہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، یعنی توریت والا کہہ رہا ہے توریت سے، زبور والا کہہ رہا ہے زبور سے، انجیل والا کہہ رہا ہے انجیل سے، اس سے آپ جواب دیجئے. اور پھر سوالات کیے گئے اور امام نے انہی کتابوں کے ذریعے جن کے ماننے والے سوال کر رہے تھے ایسا جواب دیا کہ سب کے سب ایک زبان ہو کے کہنے لگے ہماری کتاب ضرور ہے لیکن جتنا آپ ہماری کتاب کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہمیں خود نہیں معلوم ہے. ہم خود نہیں جانتے اس کتاب کے بارے میں. تو عزیزان گرامی یہ ہمارے ائمہ معصومین کے علم کا کمال ہے. 8ویں امام شاہ خراسان امام موسیٰ ابن جعفر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اگر آپ حیات طیبہ کو پڑھیے گا تو مختلف جگہوں پر امام نے اپنے معجزات کے ذریعے اپنے اعجاز کے ذریعے لوگوں کو وہ علم دیا کہ جس علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بس ایک واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں. بارگاہ امامت میں غربت اور امیری کا کوئی معیار نہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر امیر ہے تو امام اسے قریب بلا کے بٹھا دیں اور اگر غریب ہے تو اسے امام دور بنا دیں. بلکہ نیشاپور کا وہ اہم ترین واقعہ کہ جہاں امام کی سواری جا رہی ہے اور امام کے ہمراہ ہزاروں مومنین کا ہجوم ہے. اس دور جاہلیت میں یعنی تعلیم کی کمی کے زمانے میں بھی 10,000 ایسے تھے کہ جب امام نے حدیث ولایت بیان کی ہے تو 10,000 نے اس حدیث کو لکھا بھی ہے اور دوسروں کو سنایا بھی ہے. امام تشریف لیے جا رہے ہیں، چاروں طرف ہجوم لگا ہوا ہے، صلی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اپنی طرف امام کو بلانا چاہتے ہیں یا امام کی قدم بوسی کرنے کے لیے اس اونٹ کے قریب پہنچتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر امام عالی مقام سوار ہیں، لیکن اسی میں ایک غریب ہے اور ضعیفہ بھی ہے. دیکھیے مثلاً بہت سے لوگ جو لوگ رمضان میں یہاں سیکھتے ہیں جب تابوت حسن مرزا صاحب کا جو مولالی کا تابوت ہے بانی وہ تھے وہ اٹھتا ہے تو بوڑھے جوانوں کی طرح سے زور آزمائی نہیں کرتے. اگر جوان ہے آدمی مجمع کو چیرتا ہوا دھکا مکی کرتا ہوا تابوت کو چوم لیتا ہے. اگر کوئی ضعیف ہے تو وہ دور ہی سے اشارے سے چوم لیتا ہے. اب وہ ضعیفہ ہے اتنے ہجوم میں جانے
में घबरा रही है और फिर वो ये सोचती है कि अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो मैं वहाँ तक पहुँच जाती। और उसके बाद फिर उसके ज़हन में एक ख्याल ये आया कि अगर मेरे पास दौलत होती तो जिस तरह से दौलतमंद इमाम को घेरे में है, मैं भी इमाम की खिदमत में मौजूद होती। अभी इसने ये सोचा था कि इतनी देर में मजमा छटने लगा और खुद ब खुद रास्ता बनने लगा। वो ये समझी कि इत्तेफाक की बात है कि इमाम की सवारी इधर आ रही है। उसे अभी भी ये यकीन नहीं है कि इमाम मेरे गरीब खाने के ऊपर तशरीफ लाएंगे कि इतनी देर में इमाम की सवारी जब उसके दरवाजे तक पहुंच गई तो अभी भी वो ये सोच रही है कि शायद ये जो मजमा है, ये रेला जो आ रहा है, जैसे मैंने ताबूत की मिसाल दी, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बेचारे बीमार हैं, कुव्वत नहीं है, वो दीवार से लगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं है कि ताबूत को बोसा दे लेंगे। लेकिन एक मरतबा जो रेला आया तो बिल्कुल ताबूत उनके इतने करीब आ गया कि हाथ से उन्हीं ने ताबूत को बोसा दे दिया। वो समझी कि शायद इस तरह से आ गई सवारी, लेकिन इमाम ने महमिल का पर्दा उठाया और उठाने के बाद इरशाद फरमाया कि तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अमीरों का इमाम हूँ, मैं मुत्तकीन का इमाम हूँ, चाहे वो गरीबों में से हो चाहे वो अमीरों में से हो। ये सवाल भेजिएगा मोहम्मद। और उसके बाद इमाम अपनी सवारी से उतरे और उतरने के बाद इमाम आली मकाम सवारी से उतरने के बाद कहते हैं कि मुझे 2 रकअत नमाज अदा कर। अजीजान गिरामी, तो उस जमाने में जाहिर है कि घरों में पानी जरूरी नहीं था कि हर वक्त मुहैया हो। मेरे बचपने तक इस लखनऊ में मैंने देखा कि लोग बेचारे जब नल आता था पानी भरते थे, कभी कभी खत्म हो जाता था तो इधर उधर से पड़ोसों से मांग के इस्तेमाल करते थे। जैसे इमाम ने पानी तलब किया, उसने बर्तन उठाया और उठा के उसने चाहा कि पड़ोस से कहीं से पानी लेके आए तो इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कहाँ जा रही है? कहा मौला आपके वुजू के लिए पानी लेने के लिए जा रही हूँ। अजीजान गिरामी, इमाम ने इरशाद फरमाया या इमाम ने ठोकर मारी कि इस पत्थर को हटा दी। अब जो पत्थर हटाया तो उसमें से चश्मा जारी। इमाम ने उसी चश्मे में से पानी लेकर वुजू फरमाया और उसके घर में एक सूखा बेरी का दरख्त लगा हुआ था। वो वुजू का पानी जब उस बेरी की दरख्त की जड़ों से मस हुआ तो वो बेरी का दरख्त हरा भरा हो गया। एक सलवात तो भेजिए आ गए। और ये मौजज़ा ऐसा हुआ कि वो चश्मा खामोश नहीं हुआ, बल्कि आज भी वो चश्मा जारी है और बीमारों के लिए शिफा का काम अंजाम देता है। वो बेरी का दरख्त जो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के वुजू के पानी से हरा भरा हुआ था, उसमें एक मुद्दे दराज तक यानी आज से 100-150 साल पहले तक फलाते थे। और हमारे बुजुर्ग उलमा ने उसकी तस्दीक की है कि उसके फलों को अगर लावलद खा ले तो साहिब औलाद हो जाता है। एक जमाना वो हुआ आया कि जब फलाना बंद हो गए तो वही असर उसके पत्तों में हुआ कि जो पत्ते उसके खा ले वो साहिब औलाद हो गए। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे वो दरख्त सूखता गया और मैंने जिस आलम में देखा तो वो सूख चुका था और लोग उसकी छाल तक उतार के ले जाते थे और उन्हें उससे फायदा हासिल होता था। अब उसके अंदर महफूज करने के लिए उसे लगा दिया गया है, चारों तरफ एक बाउंड्री सी बना दी गई है कि कहीं ऐसा न हो कि मोमिनीन इसकी लकड़ी ले जाए और वजूदी इसका ख़त्म हो जाए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल जहन में पैदा होता है कि जब इमाम ने लगाया था दरख्त तो दरख्त को हमेशा बाकी रहना चाहिए था, लेकिन इस शैतानी वसवसे को जहन से निकाल दीजिए। दरख्त का तना आज भी मौजूद है और शायद वो किसी अली का इंतजार कर रहा है, शायद वो किसी अली का इंतजार कर रहा है कि जब के
وضو کے پانی سے جس طرح سے ہرا بھرا ہوا تھا، انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے وضو کے پانی سے یہ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا. صلوات دیجیے گا. نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اور اس واقعے سے ہم سب کو بھی ایک نصیحت لینا چاہیے ہے، اور وہ یہ نصیحت یہ ہے کہ چونکہ ہم سب طالب علم ہیں اور خدمت اہل بیت کرتے ہیں، اور زمانہ ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار کرتا ہے، تو جس طرح سے امام کی سیرت میں یہ ہے کہ دولت اور غربت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ ہے یہاں تقوی کا، محبت اہل بیت. تو ہم مجلسیں پڑھنے جائیں یا نظر النیاز یا تعلقات یا پیش نمازی، جتنی بھی چیزیں ہم انجام دیں اس میں اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ہم ہمیشہ اپنے قریب ایسے لوگوں کو بٹھا لیں جن کے دلوں میں خوف الہی ہو، تقوی الہی ہو، کیونکہ حاشیہ نشین انسان کو بنا بھی دیتے ہیں اور انسان کو بگاڑ بھی دیتے ہیں. اگر متقی پرہیزگار دیندار ہمارے ساتھ ہیں تو اگر ہم میں دین میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو وہ دور بھی کر دیں گے، اور اسی طرح سے اگر ہمارے ساتھ بے دین لوگ بیٹھے ہیں تو ہمارا دین بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو میں گزارش کروں گا آپ سبھی طالب علموں سے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں آپ یہ نہ دیکھیں کون غریب ہے کون امیر ہے. میں اس موقع پر ایک بات عرض کروں، ہم نے محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علیہ اللہ مقام کی ایک جگہ وہ مجلس پڑھنے گئے جہاں غربا کی آبادی تھی، جہاں نہ جانے سفر کا کوئی معقول انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام تھا، نہ نذرانہ کوئی معقول ملنے والا تھا. تو کسی نے ان سے یہ کہا حضور ان مجلسوں میں آنے سے کیا فائدہ، کیوں اتنی زحمت اٹھا کر یہاں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میاں یہی مجلسوں کا مجمع جو ہے وہ بڑی مجلسوں میں شریک ہو کر ہم لوگوں کو کامیابی دلواتا ہے، ترقی دلواتا ہے. تو عزیزان گرامی میں نصیحتاً یہ بات عرض کروں گا کہ غریب امیر نہیں ہو کا ذہن میں کوئی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے کہ انسان صحیح ہو، محب اہل بیت ہو تو سب برابر. مجلس کا وعدہ اس کا آیا ایام ازاں کا، اور اس میں آپ نے وعدہ کر لیا 10,000 روپے اس نے روزانہ دینے کا، آپ نے کر لیا. ایک ہفتے بعد کوئی دوسرا وعدہ آیا، انہیں کہا 15,000 دیں گے، آپ نے 10,000 والے کو منع کر دیا. تو یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ بڑے وعدے آ بھی سکتے ہیں تو آپ اس سے کھل کے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی تو خالی ہیں، ہم آ سکتے ہیں، لیکن بعض جگہ سے ہمیں امید ہے، جہاں جاتے رہتے ہیں یا مجھے بتایا گیا ہے اگر وہاں کا وعدہ آ گیا تو پھر ہم وہاں چلے جائیں گے. آپ تو آدمی کہتا ہے ارے کتنے دن پہلے بتائیے گا، 10 دن 12 دن 15 دن پہلے ہمیں بتا دیے، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن اسے بغیر اطلاع دیے یا کچھ طے کیے آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام علی رضا کے صدقے میں ہم سب کے حافظوں کو مضبوط کرے، ہمیشہ ہم آل محمد کی دفاع میں کھڑے رہیں، ہماری خدمات کو آل محمد قبول فرمائے. پروردگارہ بانی مدرسہ سرکار فضل علماء کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ دین کی ہم ایسی خدمت انجام دے کہ جس کے اوپر ہماری نسلیں فخر محسوس کریں، اور ہمیشہ پروردگارہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں ہم سب کو صحیح قوت فیصلہ عنایت فرما. پروردگارہ جنت البقیع و جنت المالا پہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. حضرات ایک بات میں اور عرض کر دوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سمانہ شہر ہے، اس میں امام زادے حضرت مشہد علی ابن امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مطہر ہے. ایک بار لڑکوں نے جانے کے لیے سوچا تھا لیکن پیسوں کی وجہ نہیں مل جاتا، ہمیں زیادہ خرچہ محسوس ہو رہا تھا. ابھی ہم لوگ گئے تھے بائی ٹرین تو تقریباً
ایک آدمی پر 2000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ اگر آپ لوگ جاننے کی تمنا رکھتے ہوں تو آپ پرنسپل صاحب سے بات کیجیے گا، اگر ہوگا تو جتنے بھی جتنے 2000 دے سکیں وہ دے دیں، اور کم و بیشی کا معاملہ ہی، اگر بچ گئے اس میں سے پیسے تو آپ حضرات کو واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر زیادہ لگ گئے 100-200 روپے تو وہ آپ کو حیدر تو